السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ماہی خان۔ پروگرام آخری پہر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین محترم، آج ہم بات کریں گے عشق پر، آج ہم بات کریں گے معرفت پر۔ اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایک قلم نگار ہیں اور جن کا تعلق ایک قلم سے ہے، جو اچھا پڑھتے ہیں اور بہت اچھا لکھتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت پیارے مہمان احمد نصیر صاحب، اور احمد نصیر صاحب بتائیں گے آپ کہ عشق کیا ہوتا ہے اور عشق کا جنم کیسے ہوا۔ سب سے پہلے تو آپ کا ماہی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ کو پروگرام میں مدعو کیا۔ اور تو بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوال رکھا، یہ آپ کے پروگرام کا نام جو آخری پہر جی، یہ بڑا خوبصورت آپ نے چناؤ کیا، اور یہ جو نام آپ نے رکھا اور یہ سوال جو رکھا آپ نے کہ آخری پہر میں عشق کسے کہتے ہیں، جی، تو یہ عشق ہوتا ہی رات میں ہے۔ جی، اگر آپ غور کریں، اصل میں بات یہ ہے ماہی کہ آپ جب بھی دیکھیں، آپ شریعت کی کتابیں ٹٹول کر دیکھیں، آپ تصوف کے رموز و اوقاف میں جھانکیں، آپ کو یہ بات روز روشنی کی طرح واضح نظر آئے گی کہ جب بھی کوئی بات ہوئی، جی، جب بھی کوئی بات ہوئی وہ رات کے آخری پہر میں ہوئی۔ واہ، جب بھی کوئی بڑی بات ہوئی، جب بھی کوئی بڑا پہر، حضور کو معراج آخری پہر میں ہوئی، حضور کو معراج رات میں ہوئی۔ ماشاءاللہ، 27 رجب کو معراج ہوئی نا، 26 رجب کو حضور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے، یہ بھی عشق تھا، یہ تھا نا عشق۔ اور جب یہ ملاقات ہوئی تو بتایا کب گیا؟ دن میں آ کر۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا دن میں گیا۔ ماشاءاللہ، تمام بڑی باتیں رات میں ہوا کرتی ہیں، تمام عشق کی باتیں رات میں ہوا کرتی ہیں، مگر ان کو جب بتایا جاتا ہے، چونکہ جب دعویٰ کر دیا گیا کہ مجھ کو معراج ہوئی، اب یہ دعویٰ ہے، اس کی دلیل کون دے گا؟ اس کی دلیل تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بے شک، وہ دلیل بن کر آ گئے نا، بے شک، وہ دلیل بن کر آ گئے۔ یہ عشق ہے۔ مگر یہ سوال آپ کا کہ عشق کا جنم کیسے ہوا، عشق کسے کہتے ہیں؟ جی، اصل میں آپ کے ناظرین سے بھی اس وقت مخاطبوں میں بتانا چاہتا ہوں، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھ کو پروگرام میں مدعو کیا، اور یہ آپ کا موضوع ایسا ہے۔ جی، سب سے پہلے جب کائنات کو تخلیق کیا گیا، بے شک، کائنات کو جب تخلیق کیا گیا، عشق کا وجود ہو گیا۔ ماشاءاللہ، اگر عشق کا وجود نہ ہوتا تو کائنات تخلیق نہ کی جاتی، بے شک، اگر عشق کا وجود ہوتا ہی نہ تو کائنات نہ تخلیق کی جاتی۔ بے شک، اللہ تعالیٰ کا ایک بہت برگزیدہ بندہ جسے ابلیس کہا جاتا ہے، ماشاءاللہ، اور جو شیطان ہے، یہ شیطان ہے، اسے ابلیس کہا جاتا ہے۔ یہ بتاتا چلو آپ کو، یہ عابد تھا، عبادت گزار تھا، یہ زاہد تھا، زہد اور تقوی رکھتا تھا، اس میں ہر قسم کی خوبی موجود تھی۔ عابد تھا، زاہد تھا، عارف تھا، سب کچھ تھا، مگر عاشق نہیں تھا۔ اگر یہ عاشق بھی ہوتا تو جو عشق کہہ رہا تھا، یعنی اللہ کی ذات کہہ رہی تھی کہ آدم کو سجدہ کر، یہ سجدہ کرتا، اس نے سجدے سے انکار کیا، اور یہ بارگاہ الوہیت سے اس کو رد کر دیا گیا، ایسے ہی ہے، بارگاہ الہیت سے یہ رد ہو گیا، ایسے ہی ہے۔ تو ثابت ہو گیا جو عاشق کی نہ مانے گا وہ عشق سے فارغ کر دیا جائے گا۔ جی، عشق تو یہ ہے ہمارے ہاں، وہ عشق جو آج کل کے دور میں آپ جانتی ہیں، ہمارے ہاں تو عشق یہ ہے کہ کا ان دنوں عروج پر ہے کام، عاشقی کا ان دنوں عروج پر ہے کام، سوچتا ہوں زہر کی دکان کھولوں۔ تو پتہ ہے کہ بھائی یہاں عاشق وہ ہے، ہمارے معاشرے، ہمارا معاشرہ عشق کا تصور اس کو لیتا ہے کہ بھائی عشق ہو گیا، اگر وہ نہیں ملی یا عشق نہیں ملا تو اس کے غم میں کچھ کھا لیا اور مر گئے، یہ کہے گا عشق ہے؟ عشق تو عشق پا لینے کا نام نہیں ہے، جی، عشق تو سب کچھ قربان کر دینے کا نام ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ نے پیار کا ذکر کیا، آپ نے محبت کا ذکر کیا، پیار، محبت، عشق، جنون، جی، سب سے پہلے پیار ہے، عشق ہے، جی، پیار ہے، محبت ہے، عشق ہے، جنون ہے، دیوانگی ہے، اور پھر بے خبری ہے، اسی میں احتیاط بھی ہے۔ اگر آپ بے احتیاط ہو کر عشق کریں گے تو پھر عشق آپ کو بتائے گا کہ میں بھی عاشق ہوں اور میں بھی عشق ہوں، بالکل۔ اس لیے جو عشق میدان کربلا میں میرے امام علی مقام نے کر کے دکھایا، وہ تو تھا نا، وہ کیسا عشق تھا جو اذان علی اکبر سے شروع ہوتا ہے اور نماز حسین پر، نماز عصر پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ عشق ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ عشق تو اللہ کی ذات سے ہے۔ اب اس عشق کا ایک حوالہ دیتا چلوں، یہ دیکھیں حضرت بایزید بستامی کا ذکر کریں، جناب داتا علی حجویری کا ذکر کریں لاہور میں، اور لاہور میں ہم بی بی پاک دامنہ کا ذکر کریں، یہ ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے عشق کر کے دکھایا، جن کا تعلق عشق سے ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یقین کریں اس بات پر کہ آپ ان کے مزارات پر
ان کے درباروں پر مجاور بن جائیں یا حاضر دیں, آپ کا عشق روشن ہو جائے گا, آپ کا عشق تازہ ہو جائے گا, آپ کو عشق کرنے کی سمجھ آئے گی کہ بھائی عاشق کسے کہتے ہیں, عشق کسے کہتے ہیں. اب میں آپ کو مزید بتاؤں, یہی ہم معین الدین چشتی کے مزار پر جائیں, ہند میں جائیں, ہند ولی جنہیں کہا جاتا ہے, انہوں نے 40 دن دادا علی حجویری کے قدمین میں بیٹھ کر چلا کیا. یہ معین الدین چشتی کا میں ذکر کر رہا ہوں. اور انہوں نے عشق کیسا کیا, انہوں نے حسین سے عشق کیسا کیا, انہوں نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا. عشق دیکھیں, یہ عشق کس سے ہے, خدا کی ذات سے. انہوں نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا اور کہا کہ میرا تعارف یہ نہیں ہے. جبکہ یہاں احمد نصیر, میں آپ کے ناظرین سے مخاطب ہوں, اگر احمد نصیر کسی ایک بندے کو مسلمان کر دے, احمد نصیر کا وہی تعارف ہوگا کہ بھائی وہ احمد نصیر جا رہا ہے, اس نے ایک بندے کو مسلمان کیا, بہت بڑا آدمی ہے یار, یہ بھائی یہ کمال چیز ہے یار, یہ بڑا. مگر نہیں صاحب, یہاں تقاضا بشریت, جب اس کا لباس پیرہن کیا جاتا ہے وہ کچھ اور ہے. اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب عشق معین الدین چشتی نے کیا, 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا اور اللہ سے عشق کر کے اسی کے بندوں کو مسلمان کر دیا, 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا. مگر انہوں نے کہا یہ میری پہچان نہیں ہے. انہوں نے کہا, لوگوں نے پوچھا آپ کی پہچان کیا ہے, انہوں نے بتایا میری پہچان عشق ہے. انہوں نے پوچھا کہ عشق کسے کہتے ہیں, لوگوں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ عشق کسے کہتے ہیں کہ شاہ استو حسین, بادشاہ استو حسین, دین استو حسین, دین پناہ استو حسین, سردار ناداد دست در دست یزید حقا کہ بنا الہ الا استو حسین. اس کے خالق معین الدین چشتی ہیں, یہ انہوں نے لکھا, یہی تو عشق ہے. اور انہی معین الدین چشتی کا ذکر, اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ آخری بات کر کے, یہ انہی معین الدین چشتی کا ذکر. ایک بار یہ خانہ کعبہ میں حج کے لیے گئے, ایک شخص طواف کر رہا ہے اور ان کی نظر اس طواف کرتے ہوئے شخص پر پڑی جو یہ کہہ رہا ہے کہ لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک, کہ اے اللہ میں حاضر ہوں, اے مالک میں حاضر ہوں, اے میرے رازق میں حاضر ہوں, اے تبارک و تعالیٰ میں حاضر ہوں. جب وہ بندہ یہ کہتا تھا تو ہاتف غیب سے آواز آتی تھی کہ لا لبیک تو حاضر نہیں ہے, لا لبیک تو حاضر نہیں ہے. وہ شخص پریشان ہوتا, بلکہ پریشانی کو دور کرتا اور عشق کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا اور کہتا کہ لبیک اللہم لبیک. پھر آواز آتی کہ تو غیر حاضر ہے, لا لبیک, لا لبیک, لا لبیک. یہ آواز تھی, یہ آواز بلند کرنے والا کون تھا؟ ہاتف غیب سے آواز آ رہی ہے, 7ویں آسمان سے آواز آ رہی ہے, یہ عرش مولا سے آواز آ رہی ہے. کون تھا آواز بلند کرنے والا؟ جو اللہ کا ایک بندہ عشق میں غوطہ زن ہو کر اس کو پکارتا ہے کہ اے میرے مالک میں حاضر ہوں, اور مالک کہتا ہے کہ تو حاضر نہیں ہے, اور وہ شخص پریشان نہیں ہوتا. وہ پھر سے یہی صدا لگاتے ہیں کہ I'm present, I'm present here, I'm present here, میں حاضر ہوں, میرے مولا میں حاضر ہوں, میرے مولا میں حاضر ہوں. یہ صدائیں جناب معین الدین چشتی نے سن لی. انہوں نے اس شخص کو جھنجھوڑ کر فرمایا کہ تو بار بار یہ کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک, مگر بار بار صدا آتی ہے کہ لا لبیک, تو حاضر نہیں ہے. تو اپنے گناہوں کا استغفار کر, تو اللہ سے معافی مانگ کہ تجھ سے کیسے خطا ہو گئی, تو اللہ تجھ کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کر رہا, بارگاہ الوہیت میں تو قبول نہیں ہو رہا, تو اللہ سے معافی مانگ کہ تجھ سے ایسے کیا خطا ہو گئی, معافی مانگ. وہ شخص کہنے لگا, عرض کرنے لگا کہ معین الدین چشتی میں خطا کا پتلا ہوں, میں انسان ہوں, مگر میرا اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق ایسا ہے کہ میں بار بار کہتا رہوں گا کہ لبیک اللہم لبیک, اللہ میں حاضر ہوں. اور مجھ کو 24 برس گزر گئے, میں ہر سال حج کے لیے آتا ہوں اور ہر سال میں آ کر کہتا ہوں کہ لبیک اللہم لبیک. 24 سال گزر گئے, وہ 24 سال سے یہی کہتا آ رہا ہے کہ لا لبیک, کہ تو حاضر نہیں ہے, لا لبیک تو حاضر نہیں ہے. ہاتف غیب سے آواز آتی ہے کہ معین الدین تو ہٹ جا, یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے, تو یہاں سے ہٹ جا, یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے. تو معین الدین چشتی عرض کرنے لگے کہ اے باری تعالیٰ میں کیسے ہٹ جاؤں, یہ تیرا اور تیرے بندے کا معاملہ, آخر وجہ کیا ہے؟ وہ بیچارہ لبیک کہتا ہے, 24 سال سے لبیک کہہ رہا ہے. اور وہ معین الدین چشتی اس بندے سے مزید استفسار کرنے لگے کہ تو 24 سال ہو گئے تو یہاں آ رہا ہے حج کے لیے. وہ کہنے لگا جی میں 24 سال سے آ رہا ہوں, اور 24 سال سے یہی ندا آ رہی ہے کہ لا لبیک تو حاضر نہیں ہے. جی 24 سال سے اللہ کی یہی آواز آتی ہے کہ میں حاضر نہیں ہوں. تو پھر بھی ہر روز آ جاتا ہے, ہر سال آ جاتا ہے؟ جی میں ہر سال آ جاتا ہوں. تو ہاتف غیب سے آواز آتی ہے کہ اے معین الدین تو رستے سے ہٹ جا, یہ میرا بہت بڑا عاشق ہے, یہ 24 سال سے آ رہا ہے میرے دربار پر, میرے گھر پر حج کے لیے, میرے گھر کا طواف کرنے, اور یہ ہر سال آ کر کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک. میں ہر سال کہہ دیتا ہوں کہ لا لبیک. مجھے یہ ڈر ہے, مجھے یہ اندیشہ ہے کہ ایک بار بھی اگر میں نے کہہ دیا کہ لبیک اللہم لبیک تو یہ آنا چھوڑ دے گا, اس کو پتہ چل جائے کہ میں حاضر ہوں. مجھے اس کا آنا اس قدر پسند ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں لا لبیک کہتا رہوں اور یہ بار بار آتا رہے. اور معین الدین چشتی سن لے
کہ اگر 24 برس کے عرصے میں میں نے اگر کسی کا حج قبول کیا تو اسی لبیک کے صدقے میں کیا. سبحان اللہ. واہ. اسی لبیک کے صدقے میں جی. کیا. واہ. یہ عشق ہے. واہ. یہی تو عشق ہے. جی. ہمارے ہاں تو عشق کیا کیا جاتا ہے. جی جی ہمارے ہاں تو احتیاط ہی نہیں. جی بالکل. احتیاط نہیں. احتیاط جو بنیادی چیز ہے عشق میں احتیاط. جی. عشق وحدانیت سکھاتا ہے. عشق یکتائی سکھاتا ہے. یکتائی. جی. یکتا ہو جا بھائی. واحد سے کر. جی. واحد ہے تو بس اس سے کر. جی. مگر عشق آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ عشق کسے کہتے ہیں. جی جی. مگر چونکہ آخری پہر میں یہ باتیں ضروری تھی جو آپ کو بتائی جی گئی. بالکل. اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ کو وقت دیا بات کرنے کا, اور آپ نے مجھ کو اپنے پروگرام آخری پہر میں جو بہت خوبصورت اور پسند کیا جا رہا ہے پروگرام اس میں دعوت دی. تو آپ کی میزبان ماہی پروگرام آخری پہر سے مجھے اجازت.